بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ کا انسانوں پر بہت بڑے بڑے احسانات ہیں، اور اللہ جل جلالہ کے جو انعامات ہیں کچھ اصول ہے اور کچھ فروع ہے۔ جیسے علم اللہ کی نعمت ہے، یہ ایک اصول ہے، اور علم میں اضافہ یہ فروعی نعمت ہے۔ فروعی نعمتوں میں سے جو ہے علم میں اضافہ ہے، جسم میں اضافہ ہے، مال میں اضافہ ہے، نوافل کی محافظت ہے، رات کو قیام ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور سنت کے مطابق جو ہے زندگی گزارنا ہے۔ جیسے ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا، مسجد میں دائیں پاؤں سے داخل ہونا، مسجد سے بائیں پاؤں سے نکلنا، راستے سے گندگی ہٹانا، یہ فروعی نعمتیں ہیں۔ اصولی نعمتیں ایمان ہے، اللہ کے ذات علی پر ایمان کہ اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں، عزت دینے والے، ذلت دینے والے، صحت دینے والے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین ہے، اور انبیاء علیہ السلام پر، تمام انبیاء علیہ السلام پر، تمام فرشتوں پر، تقدیر پر، موت کے بعد زندگی پر، یہ اصولی نعمتیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اصولی نعمتیں ہیں۔ صحت بھی اصولی نعمت میں سے ہے، عافیت ہے، اور وقت جو ہے اللہ کے انعامات میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جو لوگ قیامت میں عذر کریں گے کہ ربنا اخرجنا، اے اللہ ہمیں جہنم سے دوبارہ واپس کر دے، اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دیا تھا جس میں تم نصیحت حاصل کر لیتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمرہ اللہ 60 سنة فقد اعذر الیہ فی العمر۔ حضرت امام احمد نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے کہ جس کو اللہ پاک 60 سال کی زندگی دے دیتے ہیں تو اس کے عذر کو زائل کر دیتے ہیں، یعنی پھر وہ عذر نہیں کر سکتا کہ یا اللہ مجھے موقع نہیں ملا، بہت لمبا موقع اللہ نے دیا تھا۔ عمر جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں العصر هو الزمن۔ امام راضی فرماتے اقسم اللہ علی العصر الذي هو الزمن لما فيه من الاعاجیب فيه من السراء والضراء والصحة والسقم والغنى والفقر۔ اللہ نے قسم کھائی زمانے پر کیونکہ اس میں عجائبات ہے، اس میں خوشی بھی ہے، اس میں غم بھی ہے، اس میں صحت بھی ہے، اس میں بیماریاں ہیں، اس میں غنا ہے، اس میں فقر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ خسارے میں ہیں، ایک صحت اور ایک جو ہے فراغت۔ عمر کون صحیح استعمال کرے گا؟ علماء فرماتے ہیں لا يستفید من العمر الا الموفقون۔ جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے وہ زندگی کا قدر کرتے ہیں۔ سلف صالحین جو تھے کانوا احرص الناس علی الوقت، وہ وقت پر بہت زیادہ حریص ہوا کرتے تھے۔ ان رجلا قال لعامر بن عبد القیس كان احد من الزہاد کلمنی۔ حضرت عامر بن عبد القیس بڑے زاہدوں میں سے تھے۔ ایک آدمی نے کہا حضرت مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ فقال له عامر امسک الشمس، میرے لیے سورج کو آپ روک دے پھر میں آپ سے بات کر لوں گا۔ حسن بصری نے فرمایا ادرکت اقواما كانوا على اوقاتهم اشد منكم حرصا على دراہمكم ودنانيركم۔ میں نے ایسے لوگوں کو پایا جو اپنے اوقات پر
تمہارے سے زیادہ حریص تھے جتنے تم درہم و دینار پیسوں روپوں پر تم حریص ہو، اس سے زیادہ وہ عمر کے حریص تھے۔ حماد بن سلمہ اما یحدث او یقرأ او یسبح او یصلی، زندگی کیسے گزارتے تھے؟ یا تو حدیث بیان کیا کرتے تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے، یا قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، یا تسبیح کیا کرتے تھے، یا نماز پڑھا کرتے تھے۔ مات حماد بن سلمہ وهو فی الصلاۃ، حدیث میں آتا ہے کہ ما تعیشون تموتون، جس طرح زندگی گزارو گے اسی طرح تمہیں موت آئے گی۔ زندگی نماز میں گزاری، موت بے نماز بھی آئی۔ اسقل الساعات علی خلیل ابن احمد ساعۃ یأکل فیہا، خلیل بن احمد بہت بڑے نحوی گزرے ہیں، فرمایا سب سے مشکل ترین وقت میرے اوپر وہ گزرتا تھا جب میں گانا گایا کرتا تھا کہ اس میں علمی فائدے سے رک جاتا تھا۔ آج ہمارا زیادہ وقت گانے کے دسترخوان پر گزرتا ہے، بڑے جو خوشگبی کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں۔ امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں ابراہیم بن جراح کہ مریض ابو یوسف، امام ابو یوسف بیمار ہوئے، فاتیتہ لعیادتہ، یہ ان کی عیادت کے لیے آیا، فوجدتہ مغمن علیہ، میں نے اس کو بے ہوش پایا، فلما افاق قال لی یا ابراہیم ما تقول فی مسئلۃ، جب اس کو افاقہ ہوا مجھے کہا اے ابراہیم ایک مسئلے میں تو کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا کون سا مسئلہ؟ اس نے کہا رمی الجمار ماشین افضل او راکبا، جو شیطانوں کو مارنا ہوتا ہے حج میں وہ سواری کے ساتھ افضل ہوتا ہے یا پیدل چل کر؟ میں نے کہا پیدل چل کر۔ کہا اخطأت، تو نے غلط کہا۔ میں نے کہا راکبا، کہا اخطأت، تو نے غلط کہا۔ میں نے کہا آپ بتا دیجئے۔ فرمایا وہ رمی اس کے بعد دعا کے لیے رکنا ہو، وہ جو ہے وہ ماشین افضل ہے، اور جس میں دعا کے بعد رکنا نہ ہو تو وہ رمی جو ہے وہ راکباً افضل ہے۔ میں نے اس کے ساتھ مصافحہ کیا، میں واپس جا رہا تھا، جب دروازے پر پہنچا تو میں نے شور سنا، رونے کی آواز سنی، میں نے پوچھا، بتایا گیا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مات ولدی فلم یحضر جہازہ، میرے بیٹے کا انتقال ہوا تو میں دفنانے میں حاضر نہ ہو سکا، اور ترکتہ علی جیرانی، میں نے اپنے پڑوسیوں پر چھوڑ ڈالا، مخافت ان یفوتنی من ابی حنیفہ شیء، اس ڈر کی وجہ سے ایسا نہ ہو میرے استاد امام صاحب کا درس چلا جائے اور میں کچھ مسئلہ مجھ سے رہ جائے۔ یہ تھے طالب علم، اللہ نے پھر قاضی القضات بنا دیا۔ محمد بن الحسن لا ينام من اللیل الا قلیلا، رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ قال عبید بن یعیش اقمت 30 سنة ما اکلت بیدی باللیل، 30 سال میں نے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا۔ کانت اختی، میری بہن وہ لقمہ بنا کر میرے منہ میں رکھتی تھی اور میں حدیث لکھا کرتا تھا۔ ابن جوزی فرماتے ہیں خیر ما قطع به الوقت وشغلت به النفس وتقرب به الى اللہ طلب علم، وقت کاٹنے کے لیے بہترین مشغلہ اور اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے بہترین مشغلہ علم حاصل کرنا ہے، یعنی جو وقت علم حاصل کرنے میں لگتا ہے یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں انسان کے لیے ضروری ہے ان یعرف شرف زمانہ، کہ انسان زمانے کی شرافت کو جان لے، وقدر وقتہ، اپنے وقت کے قدر کو جان لے، فلا یضیع منہ لحظة فی غیر قربۃ، ایک ایک لحظہ ایک ایک منٹ وہ جو ہے تقرب الی اللہ کے بغیر نہ گزارے، ضائع نہ کرے۔ کان داؤد الطائی جو ہے وہ سدو پانی میں گول کر پیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اگر میں کھانا کھاؤں تو اس کے زبانے میں اتنا وقت لگے گا جس میں 50 آیتیں میں پڑھ لوں۔ کان عثمان الباقلاوی دائم ذکر اللہ، حضرت عثمان باقلاوی ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ قال ابن جوزی ما اشبع عن مطالعۃ الکتب، میں کتب کے مطالعے سے میرا جی نہیں بھرتا۔ اذا رأیت کتابا لم ارہ فکأنی وقعت علی کنز، جب میں ایسی کتاب کو دیکھ لیتا ہوں
جس کو پہلے میں نے نہیں دیکھا تو میں ایسے خوش ہوتا ہوں کہ میں نے خزانہ پا لیا۔ ضیاء مقدسی جو تھے یصلی الفجر، فجر کی نماز پڑھتے، ویلقن القرآن، پھر قرآن کا درس شروع فرماتے، اور ثم یقوم فیصلی 300 رکعات، پھر کھڑے ہو کر 300 رکعات نفل پڑھا کرتے تھے ظہر سے پہلے تک، پھر ظہر سے کچھ پہلے سو جایا کرتے تھے، پھر ظہر کے بعد جو ہے تصنیف میں شروع ہو جاتے مغرب تک، اور عشاء کے بعد تھوڑا سا سو جاتے، آدھی رات پر تہجد کے لیے اٹھ جاتے اور فجر تک پھر تہجد پڑھتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے فرماتے تھے یتأسف علی الوقت الذی یذهب فی العقل، اس وقت پر بہت افسوس آیا کرتا تھا جس وقت میں وہ گانا گایا کرتے تھے۔ ابن سکینہ لا تمضی له وقت الا فی تلاوت القرآن او ذکر و تہجد، اس کا وقت نہیں گزرتا تھا یا تو ذکر میں یا تلاوت میں یا تہجد میں، او تدریس یا درس و تدریس میں، ولا یخرج من بیتہ الا للصلاۃ، اور گھر سے نہیں نکلتے مگر صرف نماز کے لیے۔ حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ یستغرق جمیع اوقاتہ فی العلم، اپنے تمام اوقات کو علم میں مستغرق کیا کرتے تھے، حتی مات ولدہ، اس کے بیٹے کا انتقال ہوا، فصلی علیہ فی المدرسہ، مدرسے میں اس کی جنازہ پڑھائی، وما خرج من المدرسہ، دفنانے کے لیے قبرستان تک نہیں گئے۔ ابن مالک نحوی جو ہے کان یصلی، یا تو نماز پڑھا کرتے تھے یا تصنیف کرتے تھے، او یدرس، یا تدریس کرتے تھے۔ ابن عساکر جو ہے اس زمانے میں جہاز نہیں تھے، موٹریں نہیں تھی، وہ جو ہے شام چلا گیا، شام سے بغداد چلا گیا، بغداد سے مکہ چلا گیا، مکہ سے کوفہ چلا گیا، کوفہ سے نساپور چلا گیا، نساپور سے اصفہان، پھر مرو، پھر ہرات، اور اس کے باوجود ہر ہفتے میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، بہت زیادہ نفلیں پڑھا کرتے تھے، اور رمضان میں روزانہ ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ یہ تو پہلے زمانے کے بزرگ تھے، ہمارے دور کے بزرگ بھی ایسے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، الحمدللہ میں نے خود دیکھا ہے، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ کو انہوں نے ایک حدیث بیان کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہے، النساء بیویاں، والطیب اور خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ ابو بکر صدیق نے بھی اپنی پسندیدہ چیزیں بتائی، عمر فاروق نے بتائی، حضرت عثمان نے بتائی، حضرت علی نے بتائی۔ تو حضرت عبداللہ درخواستی فرماتے تھے کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے بھی دنیا سے 3 چیزیں پسند ہے، التوکل علی اللہ، اللہ کے اوپر توکل کرنا، والشغل بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا، والموت فی بلد رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں وفات پانا۔ ہمارے شیخ اور مرشد شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی تکبیر اولیٰ کے بڑے پابند تھے، اور جو آدمی ان سے بیعت چاہتا تھا تو 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھواتے تھے، اس کے بعد بیعت فرماتے۔ آج اگر ہمارے پاس کوئی بیعت کرنے کے لیے آئے ہم سوچتے فوراً بیعت کر لو ورنہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا، لیکن اللہ نے ہمارے شیخ کو بڑی استغنا عطا فرمائی تھی، اور خود جو ہے اذان کے بعد فوراً تشریف لے آتے مسجد میں، اور اقامت تک تلاوت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الانبیاء من العبادت، انبیاء کا تذکرہ کرنا یہ عبادت ہے، اور ذکر الصالحین کفارۃ، اور اولیاء کا تذکرہ کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، اور ذکر الموت صدقۃ، اور موت کا ذکر کرنا صدقہ ہے، وہ ذکر القبر یقربکم من الجنہ، اور قبر کا کثرت سے تذکرہ کرنا تمہیں جنت کا قریب کرے گا۔ فیض القدیر جامع الصغیر کی شرح میں لکھا ہے۔ تو اور حدیث میں یہ بھی ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے تذکرے کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ محمد بن یونس نے فرمایا ما رأیت لقلب انفع من ذکر الصالحین، میں نے دل کے اصلاح کے لیے صالحین کے تذکرے سے کوئی زیادہ چیز نافع نہیں پایا۔ علامہ ابن جوزی نے صفۃ الصفوہ صفحہ 11 میں لکھا ہے، جلد 12 میں۔
مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے توفیق دی، میں نے اس کی زیارت کی۔ حضرت اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ تھے۔ حضرت شیخ الحدیث ریحانۃ العصر مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ کے شاگرد رشید تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اس وقت لوگ مسلمان اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں کہ انہوں نے سنتوں کو ترک کر دیا۔ فرمایا سنت سے نور پیدا ہوتا ہے اور نور سے روح میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ انسان چاہتا ہے کہ میرے کپڑا بڑھیا ہو، میرا مکان بڑھیا ہو، تو انسان کب بڑھیا بنے گا؟ جب اتباع سنت اختیار کرے۔ سنت پر عمل کرنے سے محبوبیت ملتی ہے، مقبولیت ملتی ہے۔ فرمایا اگر ہر مومن سنت پر عمل کرنے لگ جائے، دیکھو پھر فضا، دنیا کی فضا بدل جائے گی۔ ولی اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اتباع سنت اس کی علامت ہے۔ جو متبع سنت ہوگا وہ اللہ کا دوست ہے۔ جنت کا راستہ جو ہے سنتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ جو سنتوں کا اتباع کرے گا اس کا سفر جو ہے آخرت کا سفر راحت والا سفر بنے گا، اور دنیا میں اللہ جل جلالہ حیات طیبہ لطف والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور حضرت مولانا ابرار الحق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وصول اللہ کے لیے اقرب راستہ وہ اتباع سنت ہے۔ ہمارے شیخ اور مرشد حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرمایا کرتے تھے تصوف اور سلوک کا اساس جو ہے اتباع سنت ہے۔ منازل قرب کی ابتدا بھی اتباع سنت ہے اور اس کی انتہا بھی اتباع سنت ہے۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب ہمارے تبلیغ کے بزرگوں میں سے تھے، افغانستان کے تھے، پھر انڈیا تشریف لائے اور انڈیا سے پھر آخری مدینہ تشریف لے گئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کے ساتھ مناسبت پیدا کرو، اور اس کے لیے تمہیں حیات الصحابہ جو مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے 3 جلدوں میں، اس کا مطالعہ 10 مرتبہ کر لو۔ 3 جلدوں کا 10 مرتبہ مطالعہ کر لو۔ ہمارے شیخ اور مرشد مولانا یوسف الگیانی رحمۃ اللہ علیہ وہ حیات الصحابہ سے جمعے کا بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں موجود تھا، ایک آدمی نے پرچہ دیا کہ حضرت حیات الصحابہ ہمارے گھر میں ہے، اس کا مطالعہ تو ہم گھر میں کر سکتے، ہم اتنی دور سے آپ کے مسجد میں آتے ہیں تاکہ آپ کے ملفوظات سن لے۔ حضرت کو غصہ آیا، جلال آیا۔ حضرت نے فرمایا یہ پہلی جلد ہے، یہ جب ختم ہو جائے انشاءاللہ دوسری جلد سے میں بیان کروں گا، وہ ختم ہو جائے تیسری جلد سے کروں گا، وہ ختم ہو جائے دوبارہ اس کو شروع کروں گا۔ اگر کسی کو یہی سننا ہے تو آیا کرے، ورنہ کسی اور مسجد میں چلے جائے۔ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مرض الوفات میں تھے تو روزانہ ایک قرآن مجید تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جب ذوق بہت بڑھ گیا پھر دوسرے قاری سے سنا کرتے تھے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ زندگی جو ہے یہ بہت قیمتی زندگی ہے۔ اس زندگی کو صحیح استعمال کریں گے، جس طرح زمیندار بیج ڈالتا ہے، ایک جو ہے کلو بیج سے بھوریاں بھر جاتی ہے، پھر اسی طرح پھر اللہ پاک اس زندگی میں ایسی برکت عطا فرمائیں گے۔ اعلان ہوگا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، موت نہیں آئے گی۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، تم ہمیشہ جوان رہو گے، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، تم ہمیشہ صحت سے رہو گے، بیماری نہیں آئے گی۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، تم ہمیشہ جو ہے خوش رہو گے، پریشانی نہیں آئے گی۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو اپنے بزرگوں کے واقعات سنے یہ صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم اللہ سے مانگے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی ان کی اتباع نصیب فرما دے، اور اسی طرح ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی بہاریں ہوں گی، عزتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، اور موت کے بعد وہ نعمتیں ما لا عین رأت، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمارے مدارس حکومت نے بند کر دیے، جس طرح ہسپتالیں بند نہیں کی جا سکتی، اسی طرح یہ مدارس جو ہے ہمارے لیے روحانی مستشفیٰ ہے، روحانی اسپتال ہے، اس کا بند کرنا بھی بالکل نامناسب ہے۔ عذاب جو آیا ہے کرونا کی صورت میں، اس کا
کا علاج تو یہ مدارس ہے. بچے قرآن پڑھیں گے اللہ کی رحمت نازل ہوگی. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِّيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. جو لوگ اللہ کی کسی گھر میں جمع ہو جائے, اللہ کی قرآن کی تلاوت کرے تو اللہ پاک جو ہے رحمت اس کو ڈھانپ لیتے ہیں, سکینہ ان پر نازل ہوتا ہے, اور جو ہے اللہ پاک ان کا تذکرہ اپنی مجلس میں فرماتے ہیں. تو یہ سبب ہے عذاب کے ختم ہونے کا. اس لیے ہماری حکومت سے مطالبہ ہے کہ حکومت جو ہے مدارس کو کھولنے کی اجازت دے دے, اور یہی بلکہ یہ سمجھے کہ مدارس والے ہمارے محسن ہے. ہمارے ملک سے انشاءاللہ عذاب اس مدارس کے برکت سے ختم ہوگا. اللہ جل جلالہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مدارس کو آباد فرما دے, تبلیغی مراکز کو آباد فرما دے, خانقاہوں کو آباد فرما دے, حرمین شریفین کو پہلے سے زیادہ آباد فرما دے. وآخر